میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے دور کے حساب سے ہر بندہ اپنی آواز کو دوسرے تک پہنچا سکتا ہے بڑی ہی سہولیات کے ساتھ۔ ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے سوشل میڈیا۔ اب وہ چاہے انسٹاگرام ہو، وہ چاہے فیس بک ہو، XYZ اور بہت سارے اس طرح کی اپلیکیشن ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کا استعمال لوگ اچھے انداز سے بھی کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس پلیٹ فارم کا استعمال جو ہے وہ غلط انداز سے بھی کر رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر دو چیزیں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز ہے کہ وہ بے دھڑک اللہ کے رسول علیہ السلام پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی ایک بات لکھ دیتے ہیں اور اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ جس طرح کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی، تو روزانہ اس بوڑھی عورت کا یہ معمول تھا کہ وہ آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول اس گھر کے نیچے سے گزرے تو دیکھا کہ کچرا نہیں پھینکا گیا، تو آپ نے معلومات کی اور پتہ چلا کہ بھائی وہ بوڑھی عورت بیمار ہو چکی ہے۔ لہٰذا خود اللہ کے رسول اس کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں، پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور کوڑا کرکٹ جمع کر کے اس خاتون کو دیتے ہیں کہ تم میرے اوپر پھینکو، اس سے تمہیں دل کو راحت پہنچے گی۔ اب اس بوڑھی عورت نے جب اس معاملے کو دیکھا تو آپ کے اس اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ کہاں پر درج ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب کے اندر یہ درج ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ذخیرہ احادیث کے اندر یہ واقعہ درج نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت بے بنیاد واقعہ کسی نے بیان کیا ہے۔ تو ہم سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کا احتیاط کریں، اس چیز کا خیال کریں اللہ کے لیے کہ جب بھی کوئی بات دین کے حوالے سے کوئی حدیث آپ تک پہنچے تو اس کو فوراً شیئر نہ کریں، بلکہ کسی مستند علماء کرام سے اس بارے میں رجوع کریں کہ آیا کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے یا من گھڑت ہے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور سوشل میڈیا کو ہی ہم نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھ کر ہم نے حدیث کو فارورڈ کر دیا، اس کو اپنے آگے شیئر کر دیا، تو یقین جانیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح ترین حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ کو منسوب کیا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی بات منسوب کی اور کہا کہ یہ فرمان اللہ کے رسول کا ہے، اور جب کہ وہ فرمان میرا نہ ہو، میں نے وہ بات نہ کہی ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اور رہی بات سنی سنائی کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ سنی سنائی باتیں اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، بلکہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کرتا ہے یا اس کو آگے پھیلاتا ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع منہ، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس نے سنا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے، اس بات کو وہ آگے شیئر فارورڈ کر دیتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ من گھڑت باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اپنی گفتگو کے دوران، گپ شپ کے دوران ایسے کلمات کہے جاتے ہیں کہ جس سے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جملہ آج کل گردش کے اندر ہے، یہ ہنسی مذاق کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی نمازیں بخشوانے کے لیے گئے تھے، روزے ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، اللہ اللہ کر کے ہم نمازیں ادا کر رہے تھے، اوپر سے روزے بھی فرض ہو گئے ہیں، اور اتنا لمبا روزہ، اوپر سے گرمی ہے، بھائی یہ تو روزوں نے جو ہے نا ہمیں گڑوا دیا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ روزہ کیا چیز ہے، اور آپ یہ بہتان کس پر لگا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سورہ جاثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی طرف سے جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر تلاوت بھی کی جاتی ہے اور وہ قرآن مجید کو سنتے بھی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ استہزاء کرنے والا اور ارکان اسلام کا مذاق اڑانے والا یہ یہودی نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے، یہ مجوسی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان ہیں۔ یسمعوا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، ان کے اوپر تلاوت بھی کی جاتی ہے، لیکن کہ لم یسمعها، ان کا سننا اور نہ سننا برابر ہوتا ہے۔
یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ میرے وہ بھائی، میرے وہ دوست کہ جو اپنی گپ شپ کے دوران دین اسلام کے ارکان کا مذاق اڑاتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کو اور اس کے پیارے حبیب کو تکلیف دیتے ہیں، اظہار ثانی پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔